بانی محفل سجادہ سید عرفان علی شاہ صاحب، جس کے قریبی نظامی رحمانی ابھی عمل ہو. اب وہ یوں ہے کہ یہاں پر پروگرام چالو ہے ہندوستان کے اندر سے غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا، اور حضرت سے غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر کہا کرتے تھے کہ حکم ملا دریاؤں میں رشک کرنے کا. حکم ملا دریاؤں میں رشک کرنے کا، ہم نے بھی باندھ لیے گھنگرو پاؤں میں خوش ہو کر. تو بات کو میں اپنے آگے بڑھاتا ہوں کہ صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، اور نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا تمام روحانی بھائیوں کو، تمام سنی بھائیوں کو، تمام مسلمانوں کو آج کے دن کی سید غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرد خدا رسید کے عرس کی، جو آج ہی کے دن ہندوستان میں بھی 2 جگہ پر منایا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے اور سری لنکا کے اندر بھی منایا جا رہا ہے. ایسا میں کئی مرتبہ وہاں ملاقات کر چکا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے بھائی سید عرفان علی صاحب ایک پوتا ہی ہے یا اپنی ذہنیت ہے یا ان کا اپنا کوئی اسٹائل ہے، جو بھی کچھ ہے، بے تکلف سے اگر بات کر لوں کہ صدر خانقاہ کے سجادہ نشین ہونے کے باوجود بھی کہ جس کا سلسلہ دنیا کے 24-25 ملکوں کے اندر اگر چلتا ہے، صدر خانقاہ کے اس انداز کے اندر محفل ہو، ایسے عرفان علی صاحب معذرت کے ساتھ میں تو تھوڑا میں پینک ہوں، دکھی ہوں، مجھے درد بھی ہے. ایسا بہت معافی، بہت معافی. اب دراصل یہ جو آپ جس کا پروگرام کے اندر بیٹھے اسے کہتے ہیں سما. سما کی معنی ہوتی ہے سننا، اور شروعات سے اختلافی مسئلہ رہا ہے تو بھائی سما کو سننا جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو غریب نواز کے پیر و مرشد ہے، کتاب کا نام ہے سر سنابل شریف. سر سنابل شریف وہ ہے کہ جنہیں سنیوں کا امام مانا جاتا ہے، امام احمد رضا خان صاحب بریلوی. انہوں نے بھی سر سنابل شریف کے حوالے فتویٰ رضویہ کے اندر لیے ہیں، اور اس کتاب کے اندر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سما کا منکر مرد نہیں ہو سکتا. غریب نواز کے پیر و مرشد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پوچھا گیا کہ سما کے اوپر آپ کیا حکم دو گے، کیا فتویٰ لگاؤ گے، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سننے والے کو میرے پاس لاؤ، اس کی قابلیت کو دیکھ کر میں اس کے اوپر بتاؤں گا کہ یہ سما کا اہل ہے یا نہیں ہے. تو یہ شروعات سے اختلافی مسئلہ رہا ہے، مگر خانقاہی نظام کے اندر 1000 سال سے بھی زیادہ وقت ہو گیا، بلکہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ 1300 سال اگر ہو گئے تو وہ بھی زیادہ نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو قادریہ سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے فتاویٰ جنیدیہ. فتاویٰ جنیدیہ کے اندر بھی سما جو ہے محفل سما قوالی، اس کے جواز کا فتویٰ ہے، اور میرے خیال سے ابھی قوالی کرنے کے لیے شاید عبداللہ نیازی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کولمبو کے اندر ایک پروگرام کیا تھا سری لنکا میں ہمارے یہاں، تو اس میں نے اس کے اوپر ایک بیان کیا تھا کہ قوالی کی معنی ہوتی ہے قول. جو قول ہے اس قول کو بار بار دہرانے والے کو کہتے ہیں قوال، اور وہ جس چیز کو دہراتا ہے اس کو کہتے ہیں قوالی. جس طریقے سے قرآن ہے، قرآن کے پڑھنے والے کو کہتے ہیں قاری، اور وہ جس چیز کی تلاوت کرتا ہے، جو پڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں قرأت. تو سما اگرچہ حضرت نظام الدین اولیاء اور دوسرے چند بزرگوں کے بتائے ہوئے شرائط کے مطابق اگر ہوتا ہے
تو اس کے سننے کے اندر کوئی بھی حرج نہیں ہے اگر اس کے اندر فحاست نہیں ہے. جو بھی شرائط ہے اس شرائط کے مطابق سننے کے اندر. وقت کم ہے تو میں شرائط تو بیان نہیں کر پاؤں گا, لیکن انشاءاللہ دوسرا موقع ملا تو اس کے اوپر میں بات کروں گا. آج میری زبان کو جو زمبس ملی ہے یا جو بات کرنے کے میں قابل ہوا ہوں, یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے سجادہ نصیر سید عرفان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے والد محترم سید غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ میں دنیا کے 24 ملکوں کے ممبر پر سے باتیں کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اب سید غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت گزری کہ جب میں نے پہلی دوسری تیسری مرتبہ پاکستان کا سفر کیا تو میں نے خود اپنے بھائیوں سے یہ بات کہی کہ بھائی پاکستان کے لوگ گھر والے اور باہر والے اس شخصیت کو پہچان ہی نہیں سکے کہ سید غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا نام ہے. مجھے اگر اجازت دی جائے تو میں یہ کہہ دوں گا انشاءاللہ العزیز, اور اگر کسی کو اس کے اوپر اعتراض ہے تو دعوے کے ساتھ میں دلیلیں بھی پروف کروں گا کہ وقت کا ایسا ولی گزرا کہ جو قریب کتب کے مقام کے اوپر تھا جس شخصیت کا نام ہے سید غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اصل مقام ہمارا امبیڈا شریف ہے, ہندوستان کے اندر, گجرات بھروچ کے اندر. ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کا